بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہدایت الناب کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا سبق نمبر 36 ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے غیر منصرف کے اسباب پڑھ رہے تھے، جن میں سے ہم نے 6 پڑھ لیے ہیں۔ 2 اسباب آج ہم پڑھیں گے، 7واں اور 8واں ایک رہ جائے گا۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا وہی انداز ہوگا، پہلے ہم سبق بیان کریں گے، ترجمہ کریں گے، آخر میں ترکیب کریں گے، عبارت کو حل کریں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ اما الترکیب فشرطه ان یکون علما بلا اضافت ولا اسناد۔ یہاں سے 7واں سبب غیر منصرف کا بتا رہے ہیں۔ ترکیب کہتے کسے ہیں؟ اس کا لغوی معنی تو ہوتا ہے ملنا، ملانا، جوڑنا آپس میں، اور اصطلاحی تعریف یہ ہو جائے گی کہ 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا ایک ہونا بغیر کسی حرف کے جز ہونے کے۔ تو ترکیب، یہ ترکیب اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کو غیر منصرف کا سبب کب بنائیں گے؟ اس کے لیے شرط ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ علم ہو، یعنی 2 لفظوں کو ملایا گیا اور وہ کسی کا علم ہو بغیر اضافت اور اسناد آگے، اور ان 2 کلموں میں اضافت بھی نہ ہو، اسناد بھی نہ ہو۔ اب جیسے کہتے ہیں کہ کبال بکا، اب بال بکو جو تھا، ایک بال لفظ تھا اور ایک بک، بال بدھ کا نام تھا اور ایک بادشاہ کا نام ہے، پھر اس علاقے کا نام رکھ دیا گیا، علم ہو گیا۔ یہ بغیر کسی عطف کے، بغیر کسی اسناد کے، اضافت کے، یہ آپس میں جمع ہو گیا اور علم بھی ہے، تو اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ تو عبداللہ، اب عبد ایک الگ لفظ ہے، اللہ اسم جلالت ہے، 2 لفظ ملے آپس میں جمع ہوئے، لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہوگا۔ کیوں؟ کہ ان میں اضافت پائی جا رہی ہے۔ انہوں نے شرط بتائی تھی علم ہو بغیر اضافت کے، تو یہاں اضافت پائی جا رہی ہے، منصرف ہے۔ اور مادی کاربا جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے۔ یہ ایک الگ مادی، یہ الگ لفظ ہے، اور کاربا ایک الگ لفظ ہے، پھر نام رکھ دیا گیا، تو یہ بھی غیر منصرف ہے، یہاں بھی کوئی اضافت اور اسناد نہیں ہے۔ اور شابہ کرنا، یہ جو ہے یہ مبنی ہے۔ تو مبنی ہونا جو ہے، یہ تو معرب کی اقسام نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اعراب کی، معرب کی اقسام تھی، منصرف اور غیر منصرف۔ یہ تو مبنی تو ایک الگ چیز ہے۔ جب یہ مبنی ہے تو نہ یہ منصرف ہے نہ غیر منصرف ہے، بلکہ یہ مبنی ہے۔ یہاں تک ہمارا ترکیب کا سبق مکمل ہوا ہے۔ 7واں سبب غیر منصرف کا۔ اور 8واں سبب ہے امل الف والنون زائدتان ان کانت فی اسم فشرط ان یکون علما کا عمران و عثمان۔ یہاں سے بتا رہے ہیں 8واں سبب بتا رہے ہیں غیر منصرف کے اسباب میں سے الف اور نون، ایسے الف اور نون جو زیادہ ہو۔ اگر یہ اسم میں بھی آ جاتے ہیں الف و نون زیادہ، اور صفت میں بھی آتے ہیں، اگر اسم میں ہو تو اس کی کیا شرط ہوگی؟ یہاں سے شرط بتاتے ہیں کہ اگر یہ اسم میں ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ یہ علم ہو، یعنی جس اسم میں یہ الف نون آ رہے ہیں تو یہ غیر منصرف کا سبب اس وقت بنے گا جب وہ اسم علم ہو۔ جیسے عمران، اب عمران الف نون بھی آ رہا ہے، اس کے اصلی حروف تو عین میم را ہے، الف نون یہ زیادہ ہے، اور یہ اسم بھی ہے اور علم بھی ہے، علم بھی نام ہے کسی کا، تو اس لیے یہ غیر منصرف کا سبب ایک بن جائے گا، اور دوسرا تو علم ہے تو غیر منصرف ہی بن جائے گا۔ اور اسی طرح عثمان بھی۔ اب آگے بتاتے ہیں سعدان، تو یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ الف نون آ رہی ہے، سعد یہ اسم ہے، الف نون بھی آ رہی ہے، زیادہ بھی ہے، تو یہ غیر منصرف کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک بوٹی کا نام ہے، جڑی بوٹی، اس میں جنس ہو جائے گا، کسی خاص معین چیز کا نام نہیں ہے، اس لیے یہ منصرف ہے۔ کیوں؟ لعدم العلمیت، کسی خاص چیز، معین چیز کا نام نہیں ہے، علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ وہ الف نون جو ہے اگر ہوں صفت میں، الف نون اگر صفت میں ہوں تو اس کی کیا شرط ہے؟ بس شرط اس کی یہ ہے کہ یہ مؤنث جو ہے، اگر صفت میں ہے الف نون تو اس کی مؤنث فعلانت کے وزن پر نہ ہو۔ جیسے سکران، اب سکران کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر نہیں آتی، سکرانہ نہیں آتی، بلکہ اس کی سکرا آتی ہے مؤنث،
اور ندمان، یہ جو ندمان ہے یہ منصرف ہے. کیوں؟ ندمان یہ صفت کا صیغہ ہے، الف نون بھی آئی ہوئی ہے، تو یہ اس کی مؤنث ندمانت کے وزن پر آ جاتی ہے، اس لیے یہ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا. ہاں نادم، ندمان بمعنی نادم ہو تو پھر اس وقت یہ غیر منصرف ہوگا، پھر اس وقت اس کی مؤنث ندمانہ کے وزن پر نہیں آتے. اب یہاں جو ندمان کا معنی ہے وہ ہے شراب کا ساتھی، اور اگر ندمان بمعنی نادم اور شرمندہ تو اس وقت یہ پھر غیر منصرف ہوگا. یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمے کے بعد ہم ترکیب کریں گے. دیکھیں بہرحال ترکیب، امت ترکیب، بہرحال ترکیب، بس اس کی شرط یہ ہے کہ یہ ہو علم بغیر اضافت کے اور بغیر اسناد کے، جیسے بالا بکا. بس عبداللہ یہ منصرف ہے اور مادی کارابا یہ غیر منصرف ہے. کیوں؟ اور شابہ کرناہا یہ مبنی ہے. عمل الف و نون زیدتان ان کانت فی اسم، بہرحال الف اور نون، ایسے الف اور نون جو دونوں زیادہ ہوں اور ہوں اگر یہ ہوں دونوں اسم میں، تو بس اس کی شرط یہ ہے کہ یہ ہو علم، جیسے کا عمران و عثمان، جیسے عمران اور عثمان. فسعدان اسم نعبت منصرف، بس سعدان یہ بوٹی کا نام ہے، منصرف ہے لعدم العلمیتی، علم نہ ہونے کی وجہ سے. اور اگر یہ ہو یہ الف نون دونوں ہوں صفت میں تو بس اس کی شرط یہ ہے کہ یہ نہ ہو، اس کی نہ آتی ہو مؤنث فعلانہ کے وزن پر، جیسے سکرا. بس ندمان منصرف ہے کیونکہ ندمانہ آتی ہے، اس کی مؤنث ندمانہ کے آنے کی وجہ سے. یہاں تک ہمارا ترجمہ ہو چکا ہے. چلیں ترکیب کرتے ہیں، عبارت کو حل کرتے ہیں. اما ترکیب پر جو پیش آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور اما ترکیب یہ شرط کے معنی کو بھی متضمن ہے. فشرط فا جزئی ہو جائے گا. شرط پر بھی جو پیش آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، ہو ضمیر جو ہے مضاف ہے. اسم کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو اسم مضاف الیہ ہوتا ہے، اسم مضاف ہوتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ ہوتی ہے. یہ مبتدا بن جائے گا مضاف الیہ ملے گا. ان یکون علما بلا اضافت ولا اسناد، یہ اس کی خبر بنے گا. ان ناصب یکون پر جو نصب ہے ان دے ہے، یکون فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کا اسم بن جائے گا. علما یہ ہم اس کو خبر ہے لیکن پہلے ہم اس کو منصوب بنائیں گے. با جار ہے، لا جو جار ہے بلا اضافت، با جار اور لا جو ہے یہ غیرہ کے معنی میں، بلا غیرہ کے معنی میں، تو غیرہ مضاف اور اضافت مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور مل کر معطوف علیہ وہ عطف، ولا اسناد وہ عطف ہو گیا. لا غیرہ کے معنی میں پھر وہی ہو گیا اس کا تبا پر ہے نا، تو یہ مضاف علیہ مل کر معطوف علیہ ہوں گے وہ عطف، اور لا جو ہے یہ غیرہ کے معنی میں مضاف اور اسناد مضاف علیہ مل کر پھر یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر جار کا مجرور مل کر ہم اس کو کائنن کے متعلق کر کے اس کی صفت مخصوص صفت میں بنا کر پھر خبر بن جائے گی فعل ناقص کی. پھر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کے طویل میں ہو کر خبر بن جائے گا. عبداللہ منصرف، عبداللہ یہ علم ہے تو یہ مبتدا بن جائے گا، منصرف خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ. اسی طرح ماضی کاربا یہ مبتدا اور غیر منصرف یہ خبر بن جائے گا. ماضی کاربا غیر منصرف یہ دونوں مضاف الیہ مل کر خبر بن جائیں گے. منصرفین پر جو زیر آ رہی ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے، اور غیرو پر جو پیش آ رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. وشابکرناہا، شابکرناہا بھی مبتدا بن جائے گا. شابہ ویسے فعل ہے اور کرناہا یہ مضاف الیہ ہو جائیں گے. یہ پھر عورت کا نام پڑ گیا تھا. شابکرناہا مبتدا بن جائے گا اور مبنی خبر. اب آگے دیکھیں امل الف والنون زائدتان، یہ جو ہے امل الف والنون، اما جو ہے یہ حرف تفصیل یہاں بھی اوپر والا بھی، اور الف والنون یہ معطوف مضاف الیہ مل کر موصوف اور الزائدتان صفت مخصوص صفت مل کر یہ مبتدا بن جائیں گے اور شرط کے معنی کو بھی متضمن ہو. اور ان کانت، ان خود حرف شرط ہے، کانت فعل ناقص ہے، اور اس میں جو ہما ضمیر ہے وہ
اسم بن جائے گا فی جار، اس میں مجرور جار مجرور مل کر کسی کے متعلق ہم کر کے خبر، پھر ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بن جائے گا شرط. فشرط فا جزیہ شرط شرط مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا ان یکون علما، ان نصب یکون اس کو نصب دے رہا ہے، پھر ناقص ہے ہوا ضمیر اس کے اسم اور علما یہ بن جائے گی خبر، پھر ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی طویل میں ہو کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر یہ پھر جزا بن جائے گا. یہ شرط اور جزا مل کر پھر ہم اس کو معطوف علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، جملہ شرطیہ کہہ کر معطوف علیہ کہہ دیں گے. اس کا تب پھر یہ جو آ رہا ہے ان کان فی صفۃ فشرط ان لا یکون مؤنثه علی فعلانۃ، تو یہ پھر شرط ہے معطوف بن جائے گا. تو معطوف علیہ مل کر پھر اس موصوف کی صفت شرط اور جزا مل کر پھر جزا بنیں گے یا خبر بنائیں گے. یہ مبتدا کے معنی کو متضمن تھا نا، شرط کے معنی کو متضمن تھا، یہ شرط کے معنی کو متضمن تھا، تو یہ آگے سارا اس کی جزا بن جائے گا یا ہم اس کو خبر کہیں گے. اور اگر یہ جو قائمران ہے اس معنی ہے، یہ دونوں معطوف علیہ مل کر یہ مثال مبتدا محذوف کی خبر ہو جائیں گے اس کو کسی کے متعلق کر کے. فسادان یہ ہم فا تفصیلیہ کہہ دیں گے، اور سادان ہم اس کو مبدل منہ کہہ سکتے ہیں، اور اسم و نبت جو ہے یہ بدل بن جائے گا. سادان موصوف اور صفت بھی کہہ سکتے ہیں. اس فسادان جو آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے پیش ہے اس کو، اور اسم و نبت بدل ہونے کی وجہ سے یہ صفت ہونے کی وجہ سے نبت مضاف الیہ بن جائے گا. مضاف الیہ مل کر اس کا بدل یا صفت دونوں ترکیب میں ہو سکتی ہیں. پھر یہ مبدل منہ اور بدل مل کر مبتدا اور منصرف، اس میں فاعل کا صیغہ ہوا ضمیر فاعل، لعدم العلمیت لام جار عدم مضاف اور علمیت مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر ظرف لاغ ہوں گے منصرف ہوں گے. اور لعدمی پر جو زیر آ رہے لام کی وجہ سے، علمیتی پر جو زیر آ رہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو جار مجرور مل کر اسی کے متعلق فعل اس میں فاعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر پھر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ. اب اس جملے کی ترکیب بالکل اسی پیچھے کی طرح ہوگی. ان کانت ان حرف شرط ہے، کانت فعل ناقص ہے، ہما ضمیر کا اسم ہو جائے گا، فی جار صفت مجرور جار مجرور مل کر کسی کے متعلق کر کے ہم کائنان کے متعلق کر کے ہم اس کو خبر مبتدا خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر پھر یہ شرط بن جائے گا. فا جزئی ہے شرطہ مضاف فعل مل کر مبتدا بن جائے گا. ان لا یکون مؤنثہ، ان نصب لا نفی کا ہے، یکون فعل ناقص ہے، یکون مؤنثہ جو ہے یہ مضاف فعل مل کر اس کا اسم، اور الا فعلانۃ جار مجرور مل کر کسی کے متعلق کر کے ہم خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر پھر مصدر کی طویل میں ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر پھر یہ جزا بن جائے گا. شرط اور جزا مل کر ہم نے اس کو معطوف بنایا تھا. فند کا سکران تو یہ جار مجرور مل کر کسی کے متعلق کر کے ہم اس کو خبر بنا دیں گے، مثال مبتدا محذوف کی. اور فندمان منصرف لوجود ندمانۃ، تو فندمان جو ہے مبتدا ہے، منصرف پر جو پیش آ رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے، اور اس میں فاعل کا صیغہ ہوا ضمیر فاعل لام جار لوجود مضاف اور ندمانۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور مل کر منصرف کے متعلق ہو جائیں گے، ظرف لاغ ہو جائیں گے. اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ بن جائیں گے. ہماری ترکیب بھی مکمل ہو چکی. شروع میں ہم نے سبق بیان کیا تھا، ترجمہ بھی کر دیا تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. پھر انشاءاللہ الکریم اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کی اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.